مقدس تک پیغمبر جا رہے ہیں، اس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تلک، اور کیوں لے گیا؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کے چاروں طرف اپنی برکتیں رکھی ہے، اپنی نشانیاں رکھی ہے۔ آخر مسجد اقصی لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ مسجد اقصی تک نبی کو پہنچانے میں حکمتیں کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ مسجد اقصی نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، اے میرے مولا جب میدان محشر قائم ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ میدان محشر جو ہے وہ ملک شام کے ہی قائم ہونے والا ہے، جہاں فلسطین ہے، جہاں بیت المقدس مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی نے دعا کیا تھا، اے پروردگار عالم اسی سرزمین پر جب قیامت قائم ہوگا اور مولا 1,24,000 حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تلک پیغمبروں نے اپنے قدم ناز کو اس سرزمین پر رکھا ہے اور اپنے پیشانی کو میرے اوپر رکھ کر کے تیری عبادت کی ہے۔ اے میرے پروردگار میری یہ خواہش ہے کہ تیرا آخری پیغمبر آئے اور مسجد اقصی میں نماز ادا کرے، تاکہ مجھے بھی تیرے آخری پیغمبر کے قدم ناز کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہو جائے۔ مصطفیٰ جہاں قدم رکھ دے وہ جگہ معزز و مکرم ہو جائے، اس جگہ کی عزت و تعظیم بڑھ جائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مصطفیٰ قدم ناز کو رکھ کے تم گزرتے چلے جاؤ اور صبح قیامت تک میں اس کا قسم کھاتا چلا جاؤں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ مسجد اقصی اس لیے لے جایا گیا کہ محبوب کل جب قیامت کا دن ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام لوگ حیران و پریشان ہوں گے، اس وقت آپ اپنے قدم ناز کو آج جو مسجد اقصی فلسطین بیت المقدس کی سرزمین پر رکھ دو گے، باپ کے قدم کے صدقے میں قیامت کی ہولناکیاں اور سختیوں کو میں کم فرما دوں گا۔ قیامت کی سختیاں آپ کے قدم ناز کے صدقے میں کم کر دی جائیں گی۔ اس لیے مصطفیٰ اپنے قدم کو رکھتے ہوئے میری بارگاہ میں چلے آؤ۔ مسجد اقصی میں لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ کل قیامت کے دن جب امت حیران و پریشان ہو تو امت کو جو حیرانی اور پریشانی سے جو چیز نجات دلائے گی اسے قدم مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب پیغمبر کے قدم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے زلف معمر کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کے لبھائے پاک کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کے دندان پاک کا عالم کیا ہوگا، اور سراپا مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اوپر کا سفر فرماتے ہیں۔ اگر تفصیل میں جائیں تو وقت درکار نہیں ہے اتنا کہ تفصیل سے بتایا جا سکے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں۔ جناب حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم ہے، سدرہ پہ حضرت جبریل ٹھہر گئے، اور جب حضرت جبریل ٹھہرتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل دوستی پورا نبھاؤ، تم نے تو کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو وہاں لے کر کے جانا چاہتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے، اور راستے میں ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے سرکار اپنے ساتھ جب لے کر کے بڑھتے ہیں، ابھی مصطفیٰ نے ایک قدم رکھا ہے اور 500 سال کا سفر مصطفیٰ نے طے فرما لیا۔ ایک قدم کا یہ عالم ہے کہ سدرہ سے 500 سال کا سفر طے کرتے ہیں، اور مصطفیٰ نے دیکھا حضرت جبریل امین تو پگھل رہے ہیں، جبریل امین کی نورانیت یہاں کام نہیں کر رہی ہے، جبریل امین کی نورانیت یہاں جواب دے رہی ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوست پرم، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، سرکار اگر آگے گیا تو میرا وجود ختم ہو جائے گا، یا رسول اللہ میرا وجود ختم ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم نے جب چھوڑا تو سرکار صرف چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ انگلی سے اشارہ
کرتے ہیں اور نبی نے جیسے انگلی سے اشارہ کیا حضرت جبریل امین سدرہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. بارگاہ پروردگار سے آواز آتی ہے اے میرے حبیب حضرت جبریل کو انگلی کے ایک اشارے سے تم نے 500 سال کا سفر طے کروا دیا ہے تو کل قیامت کے دن پل صراط کا سفر 50,000 سال کا ہوگا. تمہارے ایک اشارے سے تمہاری پوری امت گزار دی جائے گی. رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد. مصطفیٰ ایک اشارے میں 500 سال کا سفر یہاں آپ طے کروا سکتے ہیں تو پل صراط پر 50 سالہ سفر کیوں نہیں طے کروا سکتے؟ یہ پاور اور اختیار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں سے آگے بڑھیے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرب خاص میں پہنچ گئے. جب پروردگار عالم کے قرب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. مصطفیٰ اور قریب آ جاؤ. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو معراج جسمانی ہوئی ہے یا نبی لامکہ میں نہیں گئے تھے، نبی لامکہ میں گئے تھے اور جا کر کے آ گئے، تجھے کیا خبر ہوگی؟ ارے جن لوگوں نے مکے میں جن کے سامنے نبی نے بیان کیا تھا انہوں نے جو ہے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے رات کے سناٹے میں معراج کروائی کہ مصطفیٰ جب صبح تم بیان کرو گے تو جو تصدیق کرے گا وہ صدیق اکبر ہو جائے گا اور جو تکذیب کرے گا وہ اگر ابو الحکم ہوگا تو ابو جہل ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ جب سرکار بارگاہ پروردگار میں پہنچتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے دنا فتدلی مصطفیٰ قریب آؤ، مصطفیٰ قریب آؤ، مصطفیٰ قریب آؤ. جب سرکار قریب پہنچتے ہیں اللہ فرماتا اور قریب آؤ اور قریب آؤ یہاں تک کہ 1 کمان یا 2 کمان کا فاصلہ رہ جاتا ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ پروردگار میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے مصطفیٰ میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو؟ نبی عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات. اتنا کہہ کے مصطفیٰ ٹھہر جاتے ہیں اور نبی عرض کرتے ہیں میرے پروردگار میں تیرے لیے عبادتیں لے کر کے آیا ہوں. میری جانی عبادت بھی تیرے لیے ہے، میری مالی عبادت بھی تیرے لیے ہے، میری تمام چیزیں تیرے لیے ہیں، میری تمام چیزیں تیرے واسطے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے ارشاد فرماتا ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی. جیسے اللہ نے کہا السلام علیکہ یا ایھا النبی مصطفیٰ کے عظمت پر اور مصطفیٰ کے کرم پہ قربان جاؤ سنیو. نبی عرض کرتے ہیں السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین. جیسے مصطفیٰ نے اتنا کہا السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین ویسے فرشتے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حرم میں تو جبریل کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ نے اپنے امت کو بھی شامل کر لیا ہے، آپ نے اپنے امت کو بھی شامل کر لیا ہے. میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پروردگار جسم کے ساتھ میری امت تو میرے ساتھ نہیں ہے لیکن اے میرے مولا میری امت میرے روح سے اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے کہ جس کا جواب نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کی محبت ہے امت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب یہ جو سلام میں نے تم پر بھیجا ہے اور تم نے اپنے امت پر بھیجا ہے آپ جانتے ہو اس سلام کو میں نے کب سے محفوظ کر رکھا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگارہ تجھ سے بہتر کون جانے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب جب میں نے قلم کو پیدا کیا اور میں نے ارشاد فرمایا اکتب لکھ تو قلم نے کہا پروردگارہ کیا لکھوں اور کہاں سے شروع کروں؟ تو میں نے فرمایا قلم لکھ لا الہ الا اللہ. 4000 سال تک قلم نے لا الہ الا اللہ لکھا. حضرات سوچیں آپ ذرا جو قلم ہے جو تقدیر لوگوں کی طے کرتی ہے اور لکھتی ہے حکم پروردگار سے جب لا الہ الا اللہ اسے لکھنے کا حکم ہو تو 4000 سال لگ جائے لیکن جب ہم لکھیں تو ہمیں 4 منٹ بھی نہیں لگتا ہے. یہ کرم ہے
उस परवरदिगार का और ये रहम है उस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कलम ने लिखा और लिखने के बाद अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ परवरदिगारा अब क्या लिखूं? अल्लाह इरशाद फरमाता है, अब लिखो ला इलाहा, अब लिखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब कलम ने ये लिख लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो कलम कहती है, ऐ मेरे परवरदिगार ये जो मोहम्मद है ये कौन है? तो मैंने फरमाया, ऐ कलम अगर मोहम्मद ना होते तो मैं कायनात के किसी चीज का वजूद ना करता, किसी चीज को पैदा ना करता। तो कलम ने फौरन कहा, अस्सलामु अलैका अय्या अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो। तो ऐ मुस्तफ़ा मैंने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और मैंने इसे उसी वक्त महफूज कर दिया था कि ऐ कलम तेरा ये सलाम मैं महफूज करूंगा। और जब मुस्तफ़ा तना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन के मंजिल में पहुंच करके जब मेरा दीदार करेंगे उस वक्त तेरे इस सलाम को बारगाह रसूल में पहुंचा दिया जाएगा। आप जरा अंदाजा लगाइए, वो कलम जिसने बहुत पहले लिखा था, हजरत आदम पैदा नहीं हुए थे, जमीन और आसमान का वजूद नहीं था, उससे पहले नबी के नाम को लिखा और नबी पे सलाम भेजा, अल्लाह ने उसे महफूज कर लिया। और जब नबी रब के कुर्ब में पहुंचते हैं तब उसे दिया जाता है, तो जो सलाम हम भेजेंगे वो महफूज क्यों नहीं किया जाएगा? दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कौन, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम सलाम पेश करेंगे वो महफूज क्यों नहीं होगा? और आगे सुनिए, बातें तो बहुत सारी हैं, सुनते जाओगे तो मजा आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परवरदिगार से बहुत सारी चीजें पूछी, उनमें से कुछ बातें मैं आपको गोशगुजार करता हूँ, वक्त नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, परवरदिगार जिब्रील जो मुझे जमीन से लेकर के और सिदरतुल मुंतहा तक आया है, ऐ मेरे माबूद जिब्रील को तूने 1,00,000 पर अता फरमाया है उड़ने के लिए। 1,00,000 परों से जिब्रील उड़ता है और जमीन से आसमान और आसमान से जमीन पे आता जाता है। ऐ मेरे माबूद 1,00,000 पर तूने उड़ने के लिए जिब्रील को अता किया है, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे क्या अता किया है? जिब्रील के मुकाबले में, इस 1,00,000 पर के मुकाबले में मुझे क्या अता फरमाया है? जबकि मुस्तफ़ा जानते हैं कि जिब्रील जो तायरे सिदरा है ये भी मेरी वजह से है, जिब्रील को जो पर अता किए गए हैं ये भी मेरी वजह से है, जिब्रील जो उड़ते हैं ये भी मेरी वजह से है। उसके बावजूद अल्लाह के हबीब पूछते हैं, और पूछते इसलिए हैं कि परवरदिगार तेरी रहमत जोश में आ जाए और मेरे उम्मत को कुछ अता फरमा दे, मेरे उम्मत को कुछ दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ हबीब मैंने जिब्रील को 1,00,000 पर अता फरमाया है, जिसके जरिए से जिब्रील जमीन से आसमान और आसमान से जमीन तक उड़ता रहता है। लेकिन ऐ मुस्तफ़ा जिब्रील के 1,00,000 पर को मैंने आपके एक जुल्फ़े मुअम्बर के बराबर रखा है, आपके एक बाल के बराबर रखा है। मेरी बारगाह में जितनी इज्जत आपके एक बाल की है उतनी ही इज्जत जनाब जिब्रील के 1,00,000 परों की है। और ऐ मुस्तफ़ा सुनो, आपके सर में मैंने 6,00,000 बाल रखे हैं, 6,00,000 जुल्फ़े मुअम्बर में मैंने बाल रखा है। और ऐ मुस्तफ़ा ये 6,00,000 बाल मैंने ऐसे नहीं रखे हैं, ऐ मेरे हबीब कल जब क़यामत का मैदान होगा और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अना लहा आप पुकारेंगे, इज़हबू इला गैरी की सदा पूरे मैदान महशर में गूंज रही होगी। हज़रत आदम से लेकर के ईसा तक तमाम अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ऐ मुस्तफ़ा जब मैदान महशर में आपकी एंट्री होगी और आप जब तशरीफ लाएंगे तो ऐ मेरे हबीब ये जो 6,00,000 बाल मैंने आपके जुल्फ में रखा है, जब इसे आप लहरा देंगे तो ऐ मुस्तफ़ा अगर जिब्रील अपने परों को खोल दे तो पूरी दुनिया को ढांप ले। और ऐ मुस्तफ़ा अगर आप अपने जुल्फ को मैदान महशर में लहरा दे तो पूरी
پوری امت کو اسی زلف میں سمیٹ لے، اور اے حبیب آپ کے ایک زلف کے ایک بال کے بدلے میں کل قیامت کے دن میں آپ کے پوری امت کی مغفرت کر دوں گا۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ارے جب مصطفیٰ کے زلف معمر کا یہ عالم ہے تو سراپا مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، تو زبان مقدس کا عالم کیا ہوگا۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ مصطفیٰ اگر میدان محشر میں اپنے زلفوں کو کھول دے تو پورا قیامت کا میدان انہیں زلفوں کا سایہ لے لے۔ یہ مصطفیٰ کے زلف معمر کا عالم ہے۔ اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت نے بے شمار حکمتیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی، بے شمار چیزوں سے اپنے محبوب کو نواز دیا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کے قرب کو حاصل کیا اور اپنے پروردگار کے جلووں کو اپنے ماتھے کے آنکھوں سے دیکھا۔ ایک حدیث شریف میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے بعد گفتگو ختم، وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ہے، حدیث نمبر 706 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورج کو گہن لگ گیا، جیسے یہاں بھی گہن لگتا ہے، جب گرہن سورج کو لگ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کسوف ادا فرمائی، اور نماز کسوف ادا فرمانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو سرکار نے آگے بڑھایا اور اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ آگے بڑھے اور پیچھے کیوں ہٹے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو، میں جنت سے انگور کا خوشہ توڑنے جا رہا تھا۔ کہاں سے؟ بولو زور سے۔ جنت سے۔ ابھی مصطفیٰ کو معراج نہیں ہوئی ہے، زمین پہ رہ کر کے جب نبی جنت کا ملاحظہ کرے تو پھر معراج لامکانی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پھر معراج لامکانی میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ نبی جب زمین پہ رہ کر کے جنت کا ملاحظہ کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی حدیث کہتے ہیں نبی نے فرمایا اگر میں توڑ لیتا تو میری امت اسے صبح قیامت تک کھاتی رہتی اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے چھوڑ دیا، توڑا نہیں۔ معراج لامکانی میں بلانے کا مقصد پروردگار کا یہ ہے کہ اے مصطفیٰ طائف کے میدان میں آپ کو لوگوں نے مار کھاتے تو دیکھا ہے، شیب ابی طالب نے آپ کی محصوری تو دیکھی ہے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یہ تو لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں نے آپ پر تکالیف تو دیکھی ہے، لیکن اے مصطفیٰ اب میری بارگاہ میں چلے آؤ تاکہ آپ کے مقام و مرتبے کو بھی لوگ دیکھیں۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے چرخوں میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے چرخوں میں آسمان ہے۔ ارے جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔